ایک تعلق بندے کا بندے سے ہے اور ایک تعلق رب کا بندے سے ہے۔ بندے سے بندہ مانگے نا تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، اور رب سے اگر بندہ نہ مانگے تب رب ناراض ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ بندے سے مانگے تو وہ ناراض ہو، اور رب سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر جو شخص رب کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جاتا ہے، اس سے تو اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ بندہ بھی کتنا بے عقل اور بدبخت ہوگا کہ جو رب کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جائے، جو اللہ سے مانگنے کی بجائے اس کے بندوں سے مانگے، کیونکہ بندے تو خود محتاج ہیں، بندے تو خود سوالی ہیں، وہ تو خود اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ حاکم وقت کے پاس بہت سارے لوگ اپنی درخواستیں لے کر جاتے ہیں، ایک آدمی اپنی درخواست لے کر جاتا ہے، لیکن وہ حاکم وقت کو دینے کی بجائے وہاں جو اپنی درخواستیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کر اپنی درخواست دے دیتا ہے کہ میرا یہ کام تم کرو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تو خود اپنی درخواستیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود سوالی ہیں، میرا سوال کیا پورا کریں گے؟ جو خود اپنی جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہوں انہوں نے میری جھولی کیا بھرنی ہے؟ لیکن وہ بندہ پھر بھی اپنی درخواست حاکم کو پیش کرنے کی بجائے ان مانگنے والوں کو پیش کرتا ہے۔ بتائیں اگر حاکم کو پتہ چل جائے وہ کتنا ناراض ہوگا۔ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، انبیاء، سب رب کے در کے سوالی ہیں، سب اپنی حاجات مشکلات رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے تو بتائیں کتنی بڑی حق تلفی اور بے تکریمی اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے غیر اللہ سے مانگنے والا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ سے سوال کرنے والا اسی لیے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ جانتا ہے یہ میرا رب ہے، یہ میرا پالن ہار ہے، یہ مجھے نہیں ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت وارحمنی ان شئت وارزقنی ان شئت۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے نا تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو میرے اوپر رحم کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے رزق عطا کر دے، یوں نہ کہے، بلکہ عزم اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ سنن ترمذی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ یقین ہونا بھی چاہیے کہ اس در کے علاوہ اور کون سا در ہے جس پر ہم جائیں گے، اس گھر کے علاوہ اور کون سا گھر ہے، اس ہستی کے علاوہ کون سی ہستی جو عطا کرنے والی ہے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، سب کے ماتھے کا بوسہ زمین لے رہی ہے، سارے رب سے مانگ رہے ہیں۔ ساروں کی حاجت کو پورا کرنے والا اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ہر ایک کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ مانگنے والے کی کوئی زبان ہو، کوئی سی حاجت اور ضرورت ہو، کوئی سا وقت ہو،
ہر بات کو، ہر حال میں، ہر طرح کی حاجت اور مشکل کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے پکار اور مانگنا صرف اسی کو زیبا ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اسی کو پکارا جائے، اور اگر اس کی کائنات میں رہتے ہوئے اس کی بجائے غیر کو مانگا جائے تو یہ بغاوت ہے۔ اور یاد رکھیں، مجرم کی سزا اور ہے اور باغی کی سزا اور ہے۔ جو رب کے ہوتے ہوئے غیر سے مانگتا ہے وہ باغی ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میرے بندوں میں سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، چونکہ انہوں نے تکبر کیا ہے، مجھ سے مانگ نہیں رہے، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں میں رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا، چونکہ جرم بڑا ہے، اس لیے صرف جہنم میں نہیں، انسلٹ کر کے، بے عزت کر کے، رسوا کر کے اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، جو ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگیں۔ ہاں، بعض ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کے غیر سے مانگی جا سکتی ہیں، وہ پوری کر سکتا ہے، جیسے آپس کے معاملات ہیں، لین دین ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہ دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، جیسے گھروں میں عموماً چھوٹی موٹی چیزیں ہم دوسروں سے مانگ لیتے ہیں، قرض لینا ہے، کوئی چیز استعمال کی لینی ہے، وہ دوسرے سے مانگ لیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ کے غیر کے اختیار میں بھی نہیں، وہ دوسرے سے مانگنا یہ گویا اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، بغاوت ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی سزا سخت آئی ہے۔ ضرورت کی چیزیں تو حضور بھی مانگ لیتے تھے، قرض لے لیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا، مشہور واقعہ ہے، تو آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس کا تیل کسی یہودی سے قرض لیا گیا تھا، تو حضور بھی لے لیتے تھے۔ لیکن ضرورت کی چیزیں جو بندہ بندے کو دے سکتا ہے، جو بندہ بندے کو دے ہی نہیں سکتا، وہ بندے سے مانگنا یہ جرم ہے۔